صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَّا مِنَ اللُّغُوبِ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے، ہم سب کو بہترین نعمتوں سے نوازنے والا ہے. اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آغاز کیا انبیاء کی لائف سے، انبیاء کی حیات طیبہ سے. ہم کچھ درس، کچھ نصیحت، کچھ پیغامات کو لے کر انشاءاللہ سیکھنے کے لیے اور اپنے نفس کو میں نصیحت کرنے کے لیے یہ سیریز لے کر حاضر ہوں. اس سے پہلے کہ ہم انبیاء کی لائفز کو اسٹڈی کریں یا انبیاء کی لائف سے کچھ نصیحت حاصل کریں، ہم پہلے دیکھتے ہیں آغاز کائنات کس طرح سے ہوئی. پروردگار عالم نے کائنات کو کیسے خلق کیا، پہلا انسان کیسے بنا، پہلا نبی کیسے بنا، اور خلقت کا مقصد خالق کائنات کا کیا تھا. اور یہ خلقت ہونے کے بعد جب اللہ سب کچھ بناتا چلا گیا تو انسان بنانا تھا، اور جب انسان بنانا تھا تو انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو نازل کیا. اسی لیے آغاز کرتے ہیں کلام پاک کی سورہ قاف، سورہ نمبر 50 کلام پاک کا، سورہ قاف آیت نمبر 38 جو میں نے ابھی سرنامہ کلام لیا. خداوند عالم جب تخلیق کائنات کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے زمین اور آسمان اور زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے 6 دن میں خلق کیا. یہ جو 6 days والا جو سینٹنس ہے، جو کلام ہے پروردگار کا، یہ اللہ نے کئی بار قرآن مجید میں ڈسکرائب کیا ہے. لیکن اٹس مور دین 7 اور 8 times کہ جب اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آسمان، زمین اور اس کے درمیان بینہم، جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، وہ بینہما، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی، اللہ کہتا ہے میں نے 6 days میں سب کچھ خلق کیا. اور یہ جب اللہ نے خلق کر دیا تو خدا کیا کہتا ہے کہ میں نے جب یہ پیدا کیا اس سلسلے میں تمہارا پروردگار تھکان اس کو چھو بھی نہیں سکتی ہے. بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 6 days میں خلق کیا. اب یہاں پہ یہ دونوں پوائنٹس کتنے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو کہ جب اللہ نے سب کچھ بنایا تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے تھکان چھو بھی نہیں سکتی، ٹچ بھی نہیں کر سکتی. یعنی یہ سب بنانے کے بعد اللہ ٹائرڈ ہو گیا؟ نہیں، اللہ ٹائرڈ نہیں ہو گیا. اور دوسرا پوائنٹ یہ خداوند عالم کہتا ہے کہ جو مالک کائنات کن کہے فیکون ہو جائے. یہ اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے نا کہ پروردگار عالم جو کن کہے فیکون ہو جائے، وہ پروردگار عالم جو اس طرح سے، یعنی جب کہہ رہا ہے کہ میں نے 6 days میں سب کچھ بنایا، تو یہ کتنی ڈیلیکیٹ طریقے سے، کتنا انٹریکسی، کتنی یعنی فکر سے فکر لفظ خدا کے لیے نہیں آتا، مگر کتنے ہی ایک بہترین انداز میں اللہ نے کن کہہ کر نہیں بلکہ ایک ایک چیز کو کتنی باریکی سے پروردگار عالم نے کریٹ کیا ہے.
اور اسی ڈسکرپشن کو، اسی ایکسپلینیشن کو اس ورس کی نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے. یعنی جب ہم نہج البلاغہ پڑھتے ہیں اور خلقت کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں تو مولا کائنات نے بہترین انداز میں بیان کیا. فار ریفرنس آپ دیکھ لیں خطبہ نمبر 211 211 سرمن میں بھی خلقت کائنات کا تذکرہ ہے. سرمن آف سکیلیٹنز خطبہ اشبہ میں بھی مولا علیہ السلام نے بہت ہی ڈیٹیلڈ میں یہ ساری باتیں بیان کی ہے کہ آسمان کیسے بنا، زمین کیسے بنے، ملائکہ کی بات ہے، انسانوں کی بات ہے. اور میں جو آپ کو جہاں سے کوٹ کر رہی ہوں آج اس لیکچر کے اندر، وہ ہے خطبہ نمبر 1 نہج البلاغہ سرمن نمبر 1 میں مولا کائنات نے اتنی بہترین اور اتنے باریکی سے خلقت یونیورس، دا کریشن آف یونیورس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ اگر انسان پڑھنے بیٹھے تو پڑھتا چلا جائے. کیسے مولا فرماتے کہ اللہ نے سب سے پہلے جب اللہ نے ارادہ کیا نا مجھے کائنات بنانی ہے، یہ 6 days کا جب آغاز ہونا تھا، تو ایک مرتبہ مولا علیہ السلام فرماتے کہ خداوند عالم نے سب سے پہلے 2 ایئر کو ملایا، 2 قسم کی ہواؤں کو ملایا. These were 2 gases. اب یہ 2 گیس یا یہ 2 ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ایئر آپس میں ملتی ہے، جب یہ ایک دوسرے سے ریئیکٹ کرتی ہے، یہاں پہ مولا کائنات کیونکہ جانتے تھے آج سے 1400 سال پہلے شاید کوئی آکسیجن اور ہائیڈروجن کا تذکرہ نہیں تھا، یا تھا بھی تو عرب میں نہیں تھا، یعنی کوئی شاید یہ نہیں جانتا تھا کہ کتنا کمپوزیشن ہے، آکسیجن کتنے پارٹس ہونا چاہیے، ہائیڈروجن کتنا ہونا چاہیے. بس مولا نے سمپل کر کے، مولا علیہ السلام جب ڈسکرائب کرتے تو یہ سمپل کر کے ہمارے ذہنوں میں سما جائے اس طرح سے بیان کرتے کہ اللہ نے 2 ہواؤں کو یا 2 گیسز کو آپس میں مکس کیا. جب یہ 2 آپس میں ریاکٹ ہوئی تو اس سے پانی بنا. سو obvious آج ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مے بی دیٹ واز آکسیجن اینڈ ہائیڈروجن. اور یہ کتنی مقدار میں آپس میں ملے کہ کائنات میں پانی بنا. اور جب پانی بن گیا تو اللہ نے اس پانی کو کس طرح سے اس کو چون کیا، اس کو گھمایا، اور ایسا وہ چون ہوتا چلا گیا کہ پھر اسی پانی سے کریم پروردگار نے آسمان بنائے اور زمین بنائی. اور یہ آسمان کے 7 لیئرز اور زمین کے 7 طبقے بنتے چلے گئے. پروردگار عالم نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 اس میں خداوند عالم اس چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. پروردگار عالم کیا فرماتا ہے اس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں کہ کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے. یہ تذکرہ بھی مولا علیہ السلام نے اس سرمن نمبر 1 میں کیا ہے کہ جب اللہ کائنات کو بناتا چلا گیا اور جب اس پانی سے خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا تو سب سے پہلے آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں خدا اشارہ کر رہا ہے. آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے. خدا نے اس کو سپریٹ کیا، اور جب یہ سپریٹ ہو گیا، اچھا یہ بنے کس سے تھے؟ یہ پانی سے بنے تھے. اور زیادہ ڈیٹیل آپ کو سرمن نمبر 1 میں مل جائے گی. اور اسی لیے اب اسی آیت میں، اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، ہم نے جو کچھ بھی بنایا، جو بھی جاندار ہے، جو بھی لیونگ تھنگ ہے، وہ سب کا مین کمپوزیشن از واٹر. ان سب کا سورس آف کریشن از واٹر. تو اللہ نے جو کچھ بھی بنایا پانی سے بنایا. آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، خدا نے دونوں کو سپریٹ کیا. جب اللہ آسمان بناتا چلا گیا تو 7 لیئرز، 7 آسمان بنائے. جب یہ 7 آسمان بنے تو خداوند عالم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا.
اور پھر اسی سورہ انبیاء میں آپ آگے دیکھتے چلے جائے، آیت نمبر 31 32 33 میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے آسمان کو چاند اور ستارے اور مہتاب سے روشن کیا. یہ سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے. انسان بنانا تھا نا، تو اللہ انسان کو بنانے سے پہلے اس کی جو پری ریکویسٹ ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹس تھے، اللہ اس طرح سے کائنات کو فارم کرتا جا رہا ہے. اور جب آسمان بن گیا تو معصوم فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان میں 1 انچ بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اینجلز موجود نہ ہوں. تو اللہ نے اسکائی بنایا، اللہ نے ارتھ بنائی. پھر جب خدا کہتا ہے کہ دیکھو اسی سورے میں ہم دیکھتے سورہ انبیاء کی اس کے بعد والی آیتوں میں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر پہاڑ قرار دے دیے نا. اگر زمین، کیونکہ پانی کے اوپر زمین کا بیس تھا، تو اگر پانی موو کرتا تو زمین ایک طرف جھک جاتی اپنے باشندوں کو، اپنے اوپر بسنے والوں کو لے کر. تو خداوند عالم نے کیا کرم کر دیا؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ. اللہ کہتا ہے میں نے زمین کے اوپر پہاڑ کر دیے، ماؤنٹنز کو پلیس کر دیا تاکہ زمین اس طرح سے موو نہ کرے کہ انسان کو خطرہ لاحق ہو. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو بغیر روف کے بنایا، بغیر چھت کے بنایا. یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں نا، اور پھر جب ہم اپنے ٹاپک پر آتے کہ اللہ نے انبیاء کیوں بنائے؟ خداوند عالم نے نبی بنائے، تو اللہ نے کیوں انبیاء بنائے؟ اللہ نے کیوں پیغمبروں کا یہ 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ خداوند عالم نے کیوں کیا؟ تو ایک مرتبہ یہیں پر اسی خطبے میں نہج البلاغہ کے فرسٹ سرمن میں یہ ہم نے وہاں سے یہ بات ہم کو پتہ چلی کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نبی، یا کبھی یہ بھی ہوتا تھا نا کہ ایک ہی وقت میں بہت سارے نبی تھے، یا more than 1 اور more than 3 انبیاء موجود تھے. جیسے جناب موسیٰ اور جناب خضر اور جناب شعیب ایک ہی زمانے میں تھے. تو اللہ نے یہ جو نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجا تو کبھی کچھ ایک ساتھ تھے، کبھی مختلف تھے، کبھی مختلف علاقوں میں تھے. مگر ریزن کیا تھا نبیوں کو بنانے کا، نبیوں کو بھیجنے کا؟ تو یہاں پر فرسٹ سرمن میں مولا علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے. کچھ ریزنز مولا نے بتایا. there is no one reason but there are different reasons. ایک ریزن مولا بتاتے کہ اللہ کی نعمتوں کو انسان کو ریمائنڈ کروانے کے لیے خداوند عالم نے انبیاء بنائے. ہم اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتے، ہم کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی نا. جیسے آکسیجن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہم جو بریتھ کرتے ہیں ایئر، یہ کتنی اللہ کی کریم کی کتنا اللہ کا فضل و کرم ہے. جب ہم نے کووڈ کو دیکھا، جب ہم نے وہ محسوس کیا کہ جب سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور جو آکسیجن سلنڈرز کتنے ایکسپینسو ہے، تب ہم کو پتہ چلا کہ ہم فری آف کاسٹ جو بریتھ کرتے، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ نے پانی دیا، یہ میرے حلق سے، میرے تھروٹ سے آواز کا آنا، میرا وائس باکس کا ایکٹیو ہونا، یا میں جو پانی پیتی ہوں یہ پانی کا میرے گلے سے اتر جانا، یا میرا فوڈ ڈائجسٹ ہونا، یا میرے تیت کا موومنٹ، یا میرے کانوں سے جو آواز ٹکراتی ہے، یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے اللہ کی کتنی ساری نعمتیں جب انسان بھول جاتا ہے. تو مولا علیہ السلام کہتے کہ خداوند عالم نے اپنی بھولی ہوئی نعمتوں کو یاد دلانے کے لیے، عقل کے دفینوں کو ابھارنے کے لیے، بہت ساری چیزیں جو یہاں پہ ہمارے برینز میں ہے، سب کانشیس مائنڈ میں موجود ہے، بٹ ہم اس کو احساس نہیں کر پاتے. تو یہ احساس دلانے کے لیے مولا علیہ السلام کہتے کہ خدا نے نبیوں کو بھیجا، اور پھر وہ وعدہ جو انسان نے خدا سے کیا تھا اور وہ بھول گیا. آپ کو یاد ہے؟ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہو، مگر مولا علیہ السلام کہتے کہ انسان تو نے خدا سے وعدہ کیا تھا. کب کیا تھا؟ عالم ذر میں کیا تھا. اور یہ وعدہ جو تو نے خدا سے کیا تھا، اس وعدے کو جو تو بھول چکا ہے، اسے ریمائنڈ کروانے کے لیے.
اس کو اگر ہم کلام پاک میں تلاش کریں تو یہ بھی مختلف آیتوں میں موجود ہے، جیسے سورہ آراف، سورہ نمبر 7، سورہ آراف آیت نمبر 172۔ خداوند عالم سوال کرتے ہیں نا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سارے انسانوں نے کہا تھا کہ یس تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ مگر ہم جب دنیا میں آئے، جب ہماری برتھ ہوا، ہماری ولادت ہوئی، تو ہم وہ وعدہ بھول چکے تھے۔ تو یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے، اور پھر کچھ موقعوں پر مولا علیہ السلام کہتے بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور تمہارے جو اچانک سے آ جانے والی موت، یہ سب تم کو جب آتا ہے تمہارے سامنے، بیماری، موت، حیات اور حادثے، یہ سب جب ہوتا ہے نا، تو یہ ایک نبی، ایک ٹیچر، ایک گائیڈ ہوتا ہے جو تم کو بتاتا ہے اللہ کو یاد کرو۔ موت، زندگی، یہ سب خدا کی طرف سے، ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے، اللہ کو یاد کرتے چلے جاؤ۔ تو خداوند عالم نے جب بنانا تھا انسان کو، اور اسپیشلی نبیوں کو، کیونکہ پہلا انسان جو اللہ نے بنایا وہ ایک نبی تھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ پہلے انسانوں کو بنا دیتا، پھر ان میں سے کوئی نبی کو سلیکٹ کرتا، تو لوگ کہتے کہ ہم تو ایک مدت تک بغیر ہادی کے تھے۔ خدا نے کہا نہیں، پہلا انسان ہادی ہوگا، پہلا انسان نبی ہوگا۔ تو خداوند عالم نے آسمان بنایا، زمین بنایا، ساری ضرورت کی چیزیں بنائی، اور جب یہ ارتھ اور اسکائی اور سب کچھ، جب سٹارز اور سن، مون سب بنتا چلا گیا، تو پھر اللہ نے اینجلز کو کریٹ کیا۔ جب اینجلز بھی بن چکے، اس کے بعد پروردگار عالم نے ارادہ کیا کہ اب میں انسان بناؤں گا۔ یہ میں بھی اللہ کا ارادہ تھا، بٹ اب خداوند عالم نے ڈکلیئر کیا کہ میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں جو زمین پر میرا خلیفہ ہوگا۔ اور یہ پہلے انسان یعنی کہ پہلے نبی یعنی جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کا آغاز ہو چکا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ خداوند عالم نے ہم کو توفیق دی، اور ہم اسی طرح سے انشاءاللہ اگر زندگی ملی تو آئندہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ خداوند عالم نے جناب آدم کو کیسے کریٹ کیا، جناب آدم بننے کو کتنے سال لگے، اور پھر جب جناب آدم بنتے چلے گئے تو یہاں پر ملائکہ کا کیا ریاکشن تھا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔